ختم نبوت، نبوت، ختم نبوت اور معجزات نبوت۔ نبوت برحق ہے، نبوت برحق ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا اور انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا اور انتخاب ہے۔ انسان لاکھ کوششیں، محنتیں، ریاضتیں، چلے، عبادتیں کر لے، لاکھ اللہ کی ضربیں لگا لے، نبی بننا نہیں سکتا۔ حکومت وقت کسی کے اوپر نبوت کی مہر لگا دے، وہ نبی بننا نہیں سکتا۔ نبوت وہبی چیز ہے نہیں، نبوت عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہے نبوت کے لیے رب کا۔ کوئی انسان نہ کسی کو نبوت دے سکتا ہے، نہ عطا کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی محنت اور ریاضت سے منصب مقام نبوت تک پہنچ سکتا ہے۔ اب رب کا قرآن برحق ہے، رب کا قرآن برحق ہے، اس کے مقابلے کا کوئی کلام اور قرآن نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ ایک شخص اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبوت برحق ہے، نبوت حقیقت ہے، اور ختم نبوت برحق ہے، ختم نبوت حقیقت ہے۔ ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب، غلام قادیانی تک جتنے بھی بے ایمان اور لعنتی اس دنیا میں آئے، وہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کریں تو کیا ہم ان کی نبوت کو برحق مان لیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، جو حقیقت کے خلاف آتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے۔ ہاں نبوت محمد عربی برحق ہے، حقیقت ہے۔ آپ کے مقابلے میں مسلمہ قذاب آئے، جب مرزا غلام احمد قادیانی آئے، وہ حقیقت سے انکار کرنے والا ہے، وہ فسادی ہے، اور فسادی کے فساد کو بیان کرنا فساد نہیں ہے۔ ختم نبوت برحق ہے، ختم نبوت برحق ہے، ختم نبوت حقیقت ہے، اور ختم نبوت کا معنی ہے آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص نہ دعوی نبوت کر سکتا ہے، نہ نبی بن سکتا ہے، نہ اس کا نبوت کے لیے انتخاب ہو سکتا ہے، نہ وہ تشریعی نبوت لے کے آ سکتا ہے، نہ سابقہ نبوت کو چلانے کے لیے آ سکتا ہے، نہ نبوت کا ذل ہو سکتا ہے، نہ نبوت کا بروز ہو سکتا ہے، بلکہ ہر قسم کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے دعوی ختم نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے، آپ کے دعوی ختم نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ حقیقت سے اختلاف کرتا ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ برحق ہے انا خاتم الانبیاء ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ یہ جو مسجد نبوی ہے یہ آخری مسجد انبیاء ہے، یہ آخری امت ہے، یہ آخری کتاب قرآن ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو فاروق اعظم اس قابل تھے کہ ان کو منصب نبوت دیا جاتا۔ فاروق اعظم کو تو منصب نبوت ملا نہیں، تو یہ بعد والے جو آ کے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دو چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔
یہ رب کے انتخاب اور عطا کا انکار کر رہے ہیں، یہ نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ حقیقت سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ حقیقت سے اختلاف کر رہے ہیں، اور جو حقیقت سے اختلاف کرتا ہے وہ فسادی اور انتشاری ہوتا ہے، وہ فسادی اور انتشاری ہوتا ہے۔ اور جو دن ہے رات ہے، ہم کہتے ہیں حقیقت یہ ہے دن ہے، دوسرا کہتا ہے رات ہے، اور کچھ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں نہیں رات ہے، کچھ لوگ اٹھ کر کیا کہتے ہیں نہیں رات ہے، وہ بھی فسادی، وہ بھی انتشاری ہے۔ یہ معجزات نبوت پر حق ہے، اللہ نے ان کا ظہور کیا اپنے نبی کے ہاتھ پر دو طرح سے، ایک تب جب معاندین نے، دشمنان اسلام میں نبوت کی حقانیت اور دلیل کو مانگنے والوں نے جب مطالبہ کیا تو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ان کو ظاہر کیا، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ان کو ظاہر کیا۔ مثال کے طور پر سمجھیے، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، قوم نے مطالبہ کیا ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو بھی تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے، اگر تو برحق ہے تو پھر کوئی نشانی، کوئی مطالبہ، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی برہان لے کر آؤ، کوئی برہان، کوئی معجزہ، کوئی دلیل ہے لے کر آؤ۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی، یہ اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، پہاڑ کے دامن سے نکل کر سامنے آ گئی، پہاڑ کے دامن سے نکل کر سامنے آ گئی، کہا یہ اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے، ایک دن تمہارے کنویں اور چشمے کا سارا پانی اس کا، اور ایک دن وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کے لیے، تمہارے جانوروں کے پانی کے لیے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کے پانی پینے کی باری آتی، وہ ایک دن میں سارا پانی پی لیتے، دوسرے دن ان کی باری آتی، جس دن پانی نہ ملتا وہ اسی اونٹنی کا دودھ دو کر پیتے، جس دن پانی نہ ملتا وہ اونٹنی پانی پی جاتی، دوسرے اس دن وہ اسی اونٹنی کا دودھ دو کر پیتے تھے۔ پھر سمجھایا، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا بھائی اس کے ساتھ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کے ساتھ کوئی برا نہ کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک ہے نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم نے کوئی اس کے ساتھ ادھر ادھر کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا، پکڑ لے گا، بڑے دن کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، نہیں باز آئے، باز نہیں آئے، اور انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی جس کے سبب وہ ہلاک ہو گئی، پھر آئے شرمندہ ہوتے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے، آگے اللہ کی گرفت میں، آگے جس عذاب سے ڈرایا تھا اس کی گرفت میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یہ نشانیاں، یہ نشانیاں ہیں، اور اکثر لوگ صالح علیہ السلام کے ان کے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مطالبات پر متعدد معجزات دکھائے، اور دیکھنے کے بعد وہ کیا کرتا تھا؟ انکار کرتا، دیکھنے کے بعد انکار کرتا تھا، مانتا نہیں تھا، اعلان کرتا تھا إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تو تمہارے بڑے جادوگر نے تم کو سکھایا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ دیتا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مصر کے جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری پر ایمان لے آئے. اعلان کر دیا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. تو فرعون ان سے کہتا ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم کیوں اس کے داؤ پیچ میں آ رہے ہو؟ تورات میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی فرعون کو کوئی معجزہ دکھاتے تو معجزہ دیکھنے کے بعد فرعون کے دل کی سختی اسی حالت میں برقرار رہتی جو معجزہ دیکھنے سے پہلے ہوتی، اس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوتا. تقریباً تورات میں ہر معجزہ لکھنے کے بعد یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرعون کا دل سخت رہتا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کیا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کوئی مطالبہ کرتی، آپ معجزہ دکھاتے اور معجزہ دیکھنے کے بعد آپ کی قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی. ایک آپ کے معجزات پر ایمان لاتی، یقین کرتی اور کہتی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی عیسیٰ علیہ السلام پر مہربانی ہے. اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد کہتی کہ یسوع کے ساتھ شیطان ہے، یسوع کے ساتھ ہے شیطان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گونگا لایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو بولنے والا کر دیا. وہ بولنے لگا تو ایک فریسی یہودی بول کر کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ دیوتاؤں کے سردار کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کی مدد سے دیوتاؤں کو نکالتا ہے، اس کی مدد سے دیوتاؤں کو نکالتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں دیوتاؤں کے سردار کے ساتھ مل کر دیوتاؤں کو نکالتا ہوں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کی طرف سے میرے ہاتھ پر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے نشانیوں کا ظہور ہوا ہے اور تم پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پیشین گوئیاں کیا کرتے اور جو پیش گوئی کرتا عرب کے زمانے میں اسے جادوگر اور کاہن کہا جاتا. نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا، نبی علیہ السلام نے پیش گوئیاں کی تو عرب کے لوگوں نے آپ کو بھی جادوگر اور کاہن کہنا شروع کر دیا. عرب کے لوگوں نے آپ کو بھی جادوگر اور کاہن کہنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا بقول کاہن. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اے پیغمبر آپ کاہن اور جادوگر نہیں ہیں، اور آپ کی یہ جو پیش گوئی ہے یہ کسی کاہن اور جادوگر کا کلام نہیں ہے. اور جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو سچ ہوتے دیکھا تو پھر ایک دوسرے کو منع کرنے لگے، اس آدمی کے پاس نہ جانا، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جو کرتا ہے. لوگ اس کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون. وہ کہنے لگے کیا یہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہے اور یہ تو تمہیں جادو دکھاتا ہے اور تم دیکھتے ہو؟ کیا تم جادوگر کے پاس آتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو؟ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. اور جن لوگوں نے کفر کیا جب ان کے پاس حق آیا، جب ان کے پاس نشانی آئی، جب ان کے پاس دلیل آئی، برہان آئی، معجزہ آیا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. تو معجزات کو طلب کرنے کے بعد، معجزات کا مطالبہ کرنے کے بعد اکثر لوگ وہی تھے جو اپنے مطالبے کو
اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول نہ کرنے۔ اکثر لوگوں نے معجزات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت کے نبی کی نبوت کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان میں سے اکثریت وہ تھی جنہوں نے معجزات کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان میں سے اکثریت انہی لوگوں کی تھی جنہوں نے معجزات کا مطالبہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان لانے کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ کوئی اور چیز بن۔ مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا محض دعوی نبوت سن کر ایمان قبول کر لیا، اور آپ کے دعوی نبوت پر ایک بھی دلیل اور برہان کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کی صداقت اور حقانیت صدیق اکبر نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی نشانی اور برہان کے قبول کر لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان جیسے سمجھدار فقیہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے ایمان لے۔ اور ایک جملہ کہا، جب ابو بکر صدیق جیسا دانشمند دعوی نبوت کی صداقت کو بغیر دلیل کے قبول کر لیتا ہے، تو پھر ہمیں بھی صدیق اکبر کی دانشمندی پر ایمان اور ایقان ہونا چاہیے۔ لہذا ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان غنی صدیق اکبر کے دعوی نبوت کی صداقت پر، دعوی نبوت کو بغیر دلیل کے قبول کرنے کی وجہ سے ایمان قبول کر گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر کہ ایسے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کا حامل شخص جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، مقروضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، دیکھ کر ایمان قبول کر لیا اور جملہ کہا کہ ایسا شخص شیطان کے پنجے میں نہیں آ سکتا۔ حضرت انیس غفاری اور حضرت عمر بن عنبسہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا کہ آپ مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر، حضرت طفیل بن عمر دوسی، حضرت جبیر بن مطعم اور شاہ حبش نجاشی اور سینکڑوں لوگوں نے صرف قرآن حکیم کی تلاوت کو سن کر اسلام قبول کیا۔ حضرت زماد بن ثعلبہ ازدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنا اور نعرہ حق کو بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا، ایمان قبول کر لیا اور اعلان کیا لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زماد بن ثعلبہ جو بنی سعد کے سردار تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے بے تکلف کہا کہ آپ اس بات پر قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبی سچ مچ بنا کر بھیجا ہے، تو میں آپ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی اور ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ اوس اور خزرج کے قبائل اپنے قریب یہودیوں اور عیسائیوں سے سنتے تھے ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی، آپ کا بیان سنا، آپ کی تقریر سنی، ان کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑے بڑے قبائل فتح مکہ کے بعد سینکڑوں قبائل کیوں اسلام میں حلقہ بکوش اسلام ہو گئے؟
کہ خانہ خلیل کسی جھوٹی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک پورا قبیلہ نبی علیہ السلام کی فیاضی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ عرب کے شعراء، عرب کے اصحاب علم اور ادیب لوگ قرآن حکیم کی حقانیت کو، قرآن حکیم کی تاثیر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جو بدر کی جنگوں سے، قریشی جانباز جنگجو بدر کی جنگ سے متاثر نہیں ہوئے، مسلمانوں کے آداب اور اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر۔ ذرا غور کیجیے، نبی علیہ السلام کے سسر ابو سفیان، نبی علیہ السلام کے رشتہ دامادی بھی ان کے دل کو نرم نہ کر سکا۔ نبی علیہ السلام کے معجزات، آپ کے خوارق عادت کام، باتیں اور واقعات بھی ابو سفیان کے دل کو پلٹ نہ سکے، متاثر نہ کر سکے۔ جنگ بدر اور خندق بھی ابو سفیان کو متاثر نہ کر سکے۔ ابو سفیان کو متاثر کرنے والی ایک بات تھی کہ کیسر روم اپنے تخت جلال پر بیٹھے مکہ کے بوریا نشین پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھونے کی خواہش کرتا۔ یہ خواہش دیکھ کر ابو سفیان جیسا بہادر آدمی نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ثمامہ بن آسال، ہند زوجہ ابو سفیان، حبار ابن اسود صرف اس لیے ایمان لے آئے۔ قاتل حضرت حمزہ وحشی صرف اس لیے ایمان لے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت اور پیار سے پیش آئے۔ عدی بن حاتم جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، وہ اس لیے ایمان قبول کر گئے، محض اس لیے ایمان قبول کر گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے محفل میں ایک لونڈیا آئی اور آ کے اس نے اپنی ضرورت، اپنی حاجت نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی، اور نبی علیہ السلام اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عدی بن حاتم اٹھ کے اعلان کرتا ہے، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہو سکتا۔ محض اس وجہ سے ایمان قبول کر۔ تو معجزات کو طلب کرنے والوں کی اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے معجزات کو دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں کیا، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے ایمان قبول کرنے کا سبب کوئی اور چیز، ان کے ایمان قبول کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ معجزات نہیں بنے، بلکہ نبی علیہ السلام کی بے پناہ شفقت، نبی علیہ السلام کی بے پناہ محبت، نبی علیہ السلام کا اخلاق، نبی علیہ السلام کی تلاوت قرآن، نبی علیہ السلام کے اصحاب کی دانشمندی، نبی علیہ السلام کے اصحاب کی دانشوری، اور نبی علیہ السلام کا تدبر، نبی علیہ السلام کی جرت، نبی علیہ السلام کی غیرت، نبی علیہ السلام کی حمیت، اور نبی علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت اور پیار سے پیش آنا دنیا کی زندگی کی کایا پلٹ گیا۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اخلاق پیغمبر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمیں جگہ جگہ سے جو ٹھوکریں پڑ رہی ہیں صرف اس لیے ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے راستوں کو چھوڑ کر ہم نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے تیار۔ ہم نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی پناہ پشتی اور نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی پس پردہ حمایت میں لگے ہیں، اور سامنے اپنی زبان پر کلمہ طیبہ کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ سامنے ہم نبی علیہ السلام کے ناموس، دفاع اور تحفظ کی باتیں کرتے ہیں، اور پس پشت ہمارے اعمال، ہمارا کردار دشمنان اسلام اور دشمنان پیغمبر کی پناہ پشتی میں لگا۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا باعث یہ ہے کہ ہمارا عمل کچھ ہے اور ہماری باتیں کچھ ہیں، ہمارا قول کچھ ہے، ہمارا فعل کچھ ہے۔ جب تک ہمارا قول اور فعل، ہمارا عمل اور ہماری گفتگو ایک نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔